مالا ناول بائی نمرہ احمد۔ وہ ایک عام سی صبح تھی، ہر شے روٹین کے مطابق ہو رہی تھی۔ عدالت کا ایک کوریڈور تھا جس کے باہر بینچز پر بہت سے لوگ اپنی اپنی باریوں کے انتظار میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ کوریڈور سرد تھا، خاموش تھا۔ ہر 2-3 لوگوں کے ساتھ ایک گاؤن میں ملبوس وکیل بیٹھا تھا۔ 7 کمروں کے بند دروازے تھے جن کے اندر سے اردلی باری باری سب کو بلاتا تھا۔ ایسے ہی ایک دروازے کے باہر دونوں دیواروں کے ساتھ لگے بینچز پر آمنے سامنے وہ بیٹھے تھے۔ سوزین سفید کیپ، کوٹ اور سیاہ مڈی ڈریس پہنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سامنے والے بینچ کو دیکھ رہی تھی جہاں ماہر فرید اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ماہر اسے ہی دیکھ رہا تھا، البتہ بیربل سر جھکائے ہوئے تھا۔ وہ گھنگریالے بالوں کے کس کے پونی بنائے جل سے انہیں سمیٹے گرے سوٹ میں ملبوس تھا۔ گاہے بگاہے وہ دائیں بائیں دیکھتا۔ میری طرف دیکھو بیربل، سوزی نے شاید چوتھی دفعہ دبی دبی غراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ سی نمی تھی۔ اب کی دفعہ بیربل نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح خوبصورت، تیار، البتہ غصے میں۔ بیربل نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے۔ اس کے کندھے کے قریب کھڑے وکیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عدالت کا احترام کریں، یہاں شور کرنا منع ہے۔ سوزی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ماہر کو۔ ماہر انہی نظروں سے اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنے بھائی کے ساتھ۔ اس کا ہاتھ بیربل کے گھٹنے کے قریب تھا، جیسے ابھی بیربل اٹھا تو وہ اسے گھٹنے پر دباؤ دے کر واپس بٹھا دے گا۔ سوزین نے لب بھینچ لیے۔ معمول کی کارروائی معمول کے مطابق ہو گئی۔ میاں بھی راضی تھا اور بیوی بھی، سو قاضی کو اعتراض نہ تھا۔ اس خاموش سرد کمرے میں چند کاغذات دستخط ہوئے، سیاہی کی مہک، مہر کے لگنے کی ٹھپ ٹھپ، چند سرگوشیاں اور جج کا آخری اعلان۔ پھر کاغذات لفافوں میں ڈالے گئے۔ اس دوران سوزی نے کئی دفعہ انہی خاموشی گلا آمیزہ نظروں سے بیربل کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر کبھی نگاہ مل بھی جاتی تو اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگتی جسے وہ تھوک نگل کے اندر اتار لیتا۔ وکیل نے لفافہ سوزین کی طرف بڑھایا تو اس نے نوچنے والے انداز سے اسے کھینچا اور ایک افسوس بھری نظر بیربل پہ ڈال کے پلٹی۔ ہیل سے ٹھک ٹھک چلتی وہ اپنے وکیل کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ کیا مجھے اس سے ملنا چاہیے تھا؟ اس کی بات سننی چاہیے تھی؟ وکیل آگے بڑھ چکے تھے جب بیربل نے ماہر کے ساتھ راہداری میں واپس باہر آتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دور اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا فائدہ نہیں تھا۔ بیربل نے رک کے ماہر کی طرف چہرہ موڑا۔ کیوں تم نے مجھے اس سے نہیں ملنے دیا؟ کیوں تم نے مجھے اس سے بات نہیں کرنے دی؟ میں اس کو بہت کچھ سنانا چاہتا تھا، اس کو لان تان کرنا چاہتا تھا، برا بھلا کہنا چاہتا تھا، شاید مجھے اس سے کوئی کلوزر مل جاتا۔ میں اس کا سارا دھوکہ، اس کا جھوٹ اس کے چہرے پر لانا چاہتا تھا۔ اس کی آواز ہلکی سی بلند ہونے لگی اور آنکھوں میں سرخ نمی واپس آ گئی۔ اس نے میرا دل توڑا ہے ماہر، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے اس کو سب کچھ دیا لیکن میں اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں آگے بڑھ گئی۔ تم نے کیوں مجھے اس پہ غصہ نہیں کرنے دیا؟ تم نے کیوں میرے اندر ابلتا لاوا اس وقت نہیں نکالنے دیا؟ اس نے ماہر کی کونی پکڑی، پھر اسے جیسے بھینچا۔ تم نے کیوں مجھے اس سے بات نہیں کرنے دی؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس سے بات کرو۔ وہ دونوں راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دائیں بائیں سے سیاہ گاؤن والے لوگ اور پریشان شکلوں والے افراد آگے پیچھے جا رہے تھے۔ تم کیوں نہیں چاہتے تھے میں اس سے بات نہ کروں؟ سوزین کی ہیلز کی ٹک ٹک اب دم توڑ چکی تھی۔ ماہر نے یاسید سے بیربل کو دیکھا اور جب بولا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کیونکہ اگر تم اس سے بات کرتے تو اسے معاف کر دیتے۔ بیربل فرید سناٹے میں رہ گیا۔ گنگ، تمہیں لگتا ہے میں اتنا کمزور انسان ہوں؟ ماہر کی کونی کو پکڑے ہاتھ ڈھیلا ہو کے نیچے گر گیا۔ مجھے لگتا نہیں ہے بیربل، مجھے معلوم ہے۔ اس وقت اگر تم اس سے بات کرتے تو وہ ایک دفعہ پھر تمہیں اپنے شیشے میں اتار لیتی۔ تم میرے بارے میں یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اس کی بے وفائی جاننے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہوں گا یا اس کو معاف کر دوں گا؟ بیربل کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بھائی اس کو اتنا بے غیرت سمجھتا تھا۔ تمہیں اس کی بے وفائی کا علم اس کے لیپ ٹاپ سے نہیں ہوا تھا بیربل۔ بے وفا عورتوں کے ریڈ فلیگز پہلے دن سے دکھائی دے دیتے ہیں۔ تم نے اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے فلیگ دیکھے ہوں گے، لیکن ہر دفعہ تم نے ان کو نظر انداز کیا۔ ہر دفعہ تم نے اس کو معاف کیا۔ دائیں بائیں کسی سے تھوڑا سا فلرٹ، کسی کا کارڈ رکھ لینا، کسی کے ساتھ ڈنر پہ چلے جانا،
بہت سی چیزیں تم نے دیکھی ہوں گی، جب وہ تمہیں ملی تھی تب بھی وہ کسی اور کے ساتھ تھی، کسی اور سے اس نے تمہارے لیے بے وفائی کی۔ تم ہمیشہ سے جانتے تھے کہ وہ بے وفا عورت ہے، لیکن تمہیں لگا تمہارے ساتھ وہ ایسا نہیں کرے گی، اور اس نے کیا۔ اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ اگر تم اس سے ملے تو تم اس کو معاف کر دو گے، اور میں چاہتا تھا کہ تم اس دلدل سے ایک ہی دفعہ نکل آؤ۔ اس نے بیربل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیربل نے غصے سے اپنا کندھا چھڑایا، افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلایا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ ماہر کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے چلا گیا۔ سوزین جا چکی تھی۔ بیربل کی بیکری کے باہر کنسٹرکشن جاری کے سائن ابھی تک لگے ہوئے تھے، البتہ اس صبح وہاں کوئی ورکر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سورج ابھی ٹھنڈا تھا اور صبح سفید تھی۔ آس پاس چند ہی دکانوں کے شٹر کھلے تھے اور اکثریت بھی ابھی بستروں میں تھی، جب کشمالہ موین بیکری کے دروازے کا لاک کھول رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بدر کی انگلی تھام رکھی تھی جو ہڈ والی گرم جیکٹ میں ملبوس تھا۔ ہاتھوں پر دستانے چڑھے تھے جو ماں نے زبردستی پہنائے تھے، اور وہ سر جھکائے اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ڈبل لاک کھول کے اس نے دروازہ دھکیلا تو حسب معمول جامنی گھنٹی ٹرن سے بجی۔ جب تک وہ بدر کو لیے اندر آئی، دروازے بند کیے، بتیاں جلائیں تو گھنٹی کی ٹرن ٹرن دھیرے دھیرے دم توڑ گئی تھی۔ درجہ حرارت سیٹ کر کے وہ زینہ چڑھ کے اوپر آئی، ایک کاؤچ پر بدر کو بٹھایا، اس کی کلرنگ بکس اس کے سامنے رکھیں، کوٹ اتار کے صوفے پر رکھا۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا سویٹر اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، آستین اونچے چڑھائے، سارے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹے اور کس کے اونچی پونی باندھنے لگی۔ ابھی پونی کا آخری بل تھا جب کھٹک کی آواز آئی۔ مالا ڈر کے پلٹی، ایک بند دروازے کے پیچھے کچھ کھٹکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سانس ساکت رہ گیا، گھبرا کے بدر کو دیکھا۔ کتنا کہا تھا اس کو ماہر نے کہ جب وہ بیکری جایا کرے تو اسے فیضی خانم کے پاس چھوڑ جایا کرے۔ پولیس کا بندہ، ماہر کا گارڈ، جو فیضی خانم اور ہلال، اتنے سارے لوگ تو تھے اس کے پاس، لیکن اس کی اپنی انسیکیورٹی، وہ بدر کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس بیکری میں جو بھرے بازار کے بیچ میں تھی، بدر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، یہ اس کا خیال تھا۔ کون ہے؟ اس نے پکارا تو حلق خشک ہو رہا تھا۔ پھر سے کچھ کھٹکا، اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ دائیں بائیں دیکھا، ایک پانی کی خالی شیشے کی بوتل رکھی تھی جو وہ کل چھوڑ کے گئی تھی۔ ابھی پینٹرز نہیں آئے تھے، ورنہ شاید وہ ایسے نہ گھبراتی۔ بوتل کو مٹھی میں تھاما تو اس کا شیشہ ٹھنڈا محسوس ہوا۔ قدم قدم چلتی وہ اس دروازے تک آئی اور پھر ایک دم اسے کھول کے دھکیلا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اف بیربل تم! دوسرا ہاتھ سینے پر رکھے مالا نے بدقت چند گہرے سانس لیے۔ جہاں اعصاب واپس ڈھیلے ہوئے وہاں ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دروازہ بیربل فرید کے آفس میں کھلتا تھا اور اس وقت وہ فرش پر بیٹھا کاؤچ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ ایک باکس سامنے رکھا تھا جس میں چند فریمز تھے، کچھ چیزیں، کف لنکس، ٹائی، مگ، وہ ہر شے اس میں سے نکال نکال کے باہر رکھ رہا تھا۔ شاید اسی کا کھٹکا ہو رہا تھا۔ کوٹ پیچھے کہیں پھینک رکھا تھا، آستین اونچے چڑھے تھے اور گریبان کے بٹن کھلے تھے۔ پونی سے بال نکل نکل کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ اس نے مالا کے پکارنے پہ محض آنکھیں اٹھا کے دیکھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ لاک تو میں نے ابھی کھولا ہے۔ یہ میری بیکری تھی مالا، اس میں داخلے کے چور راستے میں نے بنا رکھے ہیں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ مالا نے تعجب سے دائیں بائیں دیکھا۔ کہاں سے؟ بیربل نے ابرو سے بالکنی میں کھلتے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں سے راستہ ہے۔ وہ میں نے دیکھا تھا لیکن اس پہ پاس کوڈ لگا ہوا ہے، اور وہ پاس کوڈ صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ ڈونٹ وری، اس کو میرے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ وہ مزید بیزار ہوا تھا۔ مالا نے بوتل ایک طرف رکھی، کانچ کے لکڑی سے ٹکرانے کا کھٹکار ہوا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی، پھر پلٹ کے دیکھا۔ بدر باہر صوفے پر بیٹھا کتاب میں رنگ بھر رہا تھا۔ وہ بیربل کے سامنے فرش پر بیٹھی، آلتی پالتی کیے، اس کا جھکا سر غور سے دیکھا۔ کل تمہاری کورٹ ہیئرنگ تھی، ہو گئی؟ بیربل کے ہاتھ باکس میں سے چیزیں نکالتے ہوئے ٹھہر گئے، جھکے سر کو اس بات میں ہلایا۔ پچھتا رہے ہو؟ گھنگریالے بالوں والا سر دائیں بائیں ہلا۔ پچھتا نہیں رہا، جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ایک ٹاکسک لڑکی تھی اور اس سے شادی کر کے میری زندگی مزید اجیرن ہو گئی تھی۔ مجھے اس پہ غصہ ہے، اور ماہر سمجھتا ہے کہ میں اتنا کمزور انسان ہوں کہ اس کو معاف کر دیتا۔
اس نے گلہ آمیز سے آنکھیں اٹھا کے مالا کو دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ اسے ماہر پہ زیادہ غصہ تھا یا سوزین پہ۔ اپنے بھائی کو تم چھوڑ ہی دو، وہ تو سرٹیفائیڈ روبوٹ ہے۔ بیربل کے چہرے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر دوسرا دکھ یاد آیا، مگر مالک بھی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے سوزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ورنہ وہ پھر سے مجھے شیشے میں اتار لیتی۔ اور مالک کون ہے؟ اب کی دفعہ بیربل کھل کے مسکرا دیا، اس سے بھی بڑا روبوٹ۔ مالا نے گہری سانس لی، باکس کو نرمی سے ایک طرف دھکیلا، ایسے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں سے ہٹ گیا۔ بیربل، میری طرف دیکھو، میں تمہاری دوست بھی ہوں نا۔ بیربل کی شکوہ کرنا نظریں اس طرف اٹھیں۔ ایک زمانے میں تم میری دوست تھیں، اب صرف ایسٹ انڈیا کمپنی ہو۔ نگاہیں گھما کے بیکری کے در و دیوار کو دیکھا۔ وہ تو اس روبوٹ کا قصور ہے، میں تو تمہاری دوست ہوں نا۔ بیربل نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے فرش پر بیٹھے تھے، اور جب ان کے درمیان خاموشی چھا جاتی تو باہر سے بدر کی پینسل کے کاغذ پر رگڑنے کی آواز سنائی دینے لگتی۔ تمہاری دوست ہونے کے علاوہ میں ایک ڈائیورسڈ عورت بھی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ طلاق کیا ہوتی ہے، اس کا ٹراما کیا ہوتا ہے، اور اس سے خود کو نکالنا کتنا ضروری ہوتا ہے، مگر وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا؟ وہ شاید اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں اس سے نفرت کرنے لگ گیا ہوں، اور میں ہرٹ بھی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے، اوپر سے ماہر۔ میری بات سنو، اس نے نرم مگر اونچی آواز میں اس کو متوجہ کیا۔ اگر میں تم سے سچ بولوں گی تو پھر تمہاری صحیح والی دوست نہیں ہوں گی بھی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے ہمدردی کروں، تم اپنے تمام دوستوں سے یہی توقع کرتے ہو، وہ تمہارے پاس آئیں، وہ تمہیں بتائیں کہ تمہارے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، وہ تمہیں تمہارے غم سے نکلنے میں مدد دیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ بیربل نے چونکے سے دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طلاق ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے۔ ماہر کے لیے تم سے دستخط کروانا، تمہیں کورٹ میں لے کر جانا اور ہر چیز بظاہر فکس کر دینا بہت آسان تھا، لیکن ماہر کبھی ڈائیورس سے نہیں گزرا۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ انسان کو کیسے توڑ کے رکھ دیتی ہے، چاہے اس کا ساتھی کتنا ہی ٹاکسک کیوں نہ ہو، چاہے طلاق انسان کو کسی قید سے آزاد کیوں نہ کر دے، وہ کتنا ہی بڑا ریلیف کیوں نہ ہو۔ طلاق انسان کو ایسا ٹراما دیتی ہے جس کو بھرنے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ بیربل نے گھٹنے سینے سے لگا لیے، ان کے گرد بازو لپیٹے اور تھوڑی پر ان پر رکھ کے آزردگی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا سوزی کا دیا زخم کبھی بھر سکے گا؟ سوزی کا دیا زخم بہت جلد بھر جائے گا بیربل، لیکن کیا بیربل کا دیا زخم بھر سکے گا؟ بیربل کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ سامنے بیٹھی پونی باندھے شفاف چہرے والی لڑکی کہہ رہی تھی، میں تم سے سچ بولوں گی، اور سچ یہ ہے کہ سوزی نے تمہیں زخم نہیں دیا بیربل، بیربل نے تمہیں زخم دیا ہے۔ بیربل کے لب ناپسندیدگی میں بھیج گئے، البتہ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ بہت سے لوگ طلاق یا دھوکہ کے ملنے پہ یہی کہتے ہیں کہ دوسرے شخص نے ہمارے ساتھ یہ کیا، دوسرا شخص ٹاکسک ہے، برا ہے، ویلن ہے، لیکن بیربل، سوال یہ ہے کہ اس شخص کو منتخب کس نے کیا تھا؟ اس شخص کی طرف اٹریکٹ کون ہوا تھا؟ اس نے خود کو ایسا بنا رکھا تھا کہ مجھے لگا وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ نہیں، اس نے خود کو ان چیزوں سے آراستہ کر رکھا تھا جو تمہاری کمزوری ہیں، کیونکہ وہ چیزیں تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہیں۔ تمہیں وہ چیزیں پسند آتی ہیں، برانڈ، عمارت، خوبصورتی، دکھاوے والی چیزیں، یہ سب سطحی چیزیں ہیں۔ تم اس چمک دمک سے متاثر ہو کے اس کے قریب گئے تھے، اور پھر تم نے اپنا اسٹینڈرڈ اتنا لو رکھا کہ ان چیزوں کی چمک دمک نے وہ سارے سرخ جھنڈے چھوٹے کر کے دکھائے جو تمہیں پہلے دن سے نظر آ رہے تھے۔ سوزین بدلی نہیں تھی، وہ وہی رہی جو وہ ہمیشہ تھی۔ ٹاکسک عورتیں پہلے دن سے اپنے ٹاکسک ہونے کے ثبوت دکھا دیتی ہیں، ایسے ہی ٹاکسک مرد خود کو چھپا کے نہیں رکھتے، پھر بھی ہم ان کو منتخب کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے اندر کمی ہوتی ہے۔ یعنی سوزی سے شادی میری غلطی تھی؟ تمہیں برا لگے گا لیکن یہی حقیقت ہے، یہ تمہاری غلطی تھی، تمہاری چوائس تھی، کیونکہ ہم دوسروں کو اسی چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جس کی یا ہمیں خود کمی ہوتی ہے یا ہم نے اپنے اندر اس کو پال رکھا ہوتا ہے۔ ہم اپنی ویلیوز کو دوسروں میں تلاش کرتے ہیں اور یوں ہم لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں ایک اچھی، سچی اور اوتھینٹک عورت چاہیے تو تمہیں سطحی چیزوں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے اسٹینڈرڈ کو اتنا اونچا کرنا ہوگا کہ تم لوگوں کے سطحی پن کے پار جھانک سکو، کسی کی دولت تمہیں متاثر نہ کرے،
تم جب کسی لڑکی سے ملو اور آگے تم بہت سی لڑکیوں سے ملو گے تو میں چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی کی پرسنالٹی سے کچھ چیزیں مائنس کر دو، ان کی چمکتی دمکتی شکل، ان کی دولت، ان کی دل ربا باتیں مائنس کر کے دیکھو کہ پیچھے کیا بچتا ہے۔ کیا اس میں اخلاقی اقدار ہیں؟ کیا وہ سچ بولتی ہیں؟ کیا اس کے اندر بہت سی انسیکیورٹیز اور احساس کمتری تو نہیں ہے؟ کیا اس نے اپنی کشش، دولت اور نمائشی چیزوں کو بنا رکھا ہے؟ جب تک تم اپنے اندر موجود اس چیز کو ہیل نہیں کرو گے جو نمائشی چیزوں کی طرف لپکتی ہے، تب تک بیربل تم غلط لڑکیوں کا انتخاب کرتے رہو گے۔ وہ بہت غور سے اس کو سن رہا تھا۔ وہ اسی نرمی سے کہے جا رہی تھی، ماہر تمہاری چوائس کے خلاف نہیں تھا، وہ ان لڑکیوں کے خلاف بھی نہیں تھا جن کو تم پسند کرتے ہو، بلکہ ماہر تمہارے اندر موجود اس چیز سے واقف ہے جو ہمیشہ ایک ہی جیسی لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے زندگی میں آنے والی تمام لڑکیوں کا ایک فلور چارٹ بناؤ تو تم دیکھو گے کہ ان میں بہت کچھ مشترک ہے۔ سوزین سمارٹ تھی، اس نے صرف ریلیشن شپ نہیں رکھا بلکہ شادی بھی کی تاکہ اس کو اس ریلیشن شپ کی قیمت مل جائے۔ آج تم سوزین سے بچ کے نکل گئے ہو، لیکن کل کو اگر تم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو تم پھر سے اسی طرح کی کسی لڑکی کے ساتھ پھنس جاؤ گے۔ اور میں کیسے بہتر انتخاب کروں گا؟ خود کو بہتر بنا کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمہیں جو خوبیاں اپنے لائف پارٹنر میں چاہیے ان کی فہرست بناؤ اور پھر خود وہی فہرست بن جاؤ۔ تم بہتر لڑکیاں اٹریکٹ کرو گے اور خود بھی بہتر لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوگے۔ پھر یہ سطحی چمکتی دمکتی لڑکیاں جن کی ویلیوز نہیں ہیں، جو جھوٹ بولتی ہیں، اپنے اصل سے دور بھاگتی ہیں، اپنے احساس کمتری کو چھپا کے رکھتی ہیں، یہ لڑکیاں پھر تمہیں پسند نہیں آئیں گی، تم ان سے دور بھاگو گے۔ لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی لڑکی سچی اور اوتھینٹک ہے؟ کیونکہ لڑکیاں ایکٹنگ کرتی ہیں، خود پہ ملمے چڑھا کے رکھتی ہیں۔ جب تم خود اندر سے سچے بن جاؤ گے، اپنے احساس کمتری سے نکل کر اپنی ذات پہ محنت کرو گے نا، اپنی ویلیوز کو اونچا کرو گے، تب بھرے مجموعے میں بھی ایک خالص اچھی لڑکی کو تم دور سے پہچان لو گے۔ تمہیں لوگوں کا سچ اور جھوٹ صاف صاف دکھائی دے گا۔ وہ لڑکی نہ تمہاری دولت سے متاثر ہوگی، نہ ان چیزوں سے جن کو پیسے سے کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ وہ تمہاری ذات کو جاننے کی کوشش کرے گی۔ وہ تم سے ان سطحی چیزوں کی وجہ سے محبت نہیں کرے گی، بلکہ اس کو تمہارے اندر وہ سب نظر آئے گا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ مجھے ماہر، مالک، ہم سب کو بیربل کی دولت سے یا اس کے برانڈز والے کپڑے جوتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم بیربل کو اس کے اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تمہارا سینس آف ہیومر، تمہارا نرم دل، ہم اس سب کے لیے تمہیں پسند کرتے ہیں۔ جب اپنے اوپر سے یہ تہیں اتارو گے تب خالص لڑکیاں خود تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ سمجھ رہے ہو؟ بیربل نے سر جھکا لیا اور گردن اس بات میں ہلائی۔ میں کوشش کروں گا۔ طلاق کے بعد سب سے اہم چیز تھیراپی ہوتی ہے۔ دوستوں کے پاس جا کے اگر اپنا غم نکالو گے تو وہ تمہیں صرف تمہاری مرضی کی بات کہیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تھیراپسٹ کے پاس جاؤ۔ وہ تم سے ناگوار سچ بولے گا۔ اگر تم سچ سننے کی تاب نہیں رکھتے تو 1-2 سیشنز کے بعد بھاگ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو تھیراپی بہادر لوگوں کا کام ہے جو خود کو فیس کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ بیربل نے سر پھر سے ہلایا، ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں ممنونیت تھی۔ تھینک یو مالا، تھینک یو۔ وہ مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنا مورال بنانے جا رہی ہوں۔ اگر تم اپنے غم سے نکل آؤ تو میری مدد کروا دو، کیونکہ پینٹرز کو آنے میں کافی دیر لگے گی۔ بیربل نے مٹھی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور گردن اونچی کر کے اسے دیکھا۔ میں خود پہ محنت کروں گا اور ایک بہتر انسان بنوں گا، لیکن کل سے۔ آج میں کسی محنت کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اوکے، لیکن میں دوپہر میں چلی جاؤں گی، مجھے ایک کام سے جانا ہے، میرے کچھ پارسل آئیں گے، تم ان کو میرے لیے سائن کر دو گے؟ کر دوں گا، وہ قدرے اکتاہٹ سے بولا، پھر چونک کے اسے دیکھا۔ تمہیں دوپہر میں کہاں جانا ہے؟ مالا ہلکا سا مسکرائی۔ سوزین بہت ٹاکسک تھی، لیکن اس نے مجھے ایک پتے کی بات بتائی تھی، اسی کے بارے میں کچھ کرنے جا رہی ہوں۔ کیا؟ وہ بے قراری سے بولا۔ اس کا ذکر ابھی تک اس کو ڈسٹرب کر دیتا تھا۔ مالا جواب دیے بنا مسکراہٹ اچھالتی باہر کی طرف نکل آئی۔ وہ کچھ دیر خفگی اور تجسس سے سوچتا رہا، پھر واپس اپنے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سوزین کی یادیں، تحفے، ہر شے ایک کوزے میں بند ہو کے اس کے سامنے پڑی تھی۔ ہائی وے سے نظر آتی کرمزی عمارت کا فائبر گلاس سرما کی دھوپ میں چمک رہا تھا۔
سرخ رنگ کے 28 شیڈ سے بنی عمارت کے وسط میں صحن نما جگہ تھی، اوپر سے کھلی دائیں بائیں بیسمنٹ کی دیواریں جن کے ساتھ بہت سے ورکرز کام کر رہے تھے۔ ایک برآمدے کے کونے میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی رکھی تھی، ایک ستون جیسے بنانے کے بعد گرایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ 3 لوگ کھڑے کسی بحث میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک ماہر فرید تھا۔ وہ جینز پہ جیکٹ اور سر پہ زرد ہیلمٹ پہنے، ہاتھ پہلوؤں پر رکھے بیزاری سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں افراد بار بار گردن اٹھا کر اوپر دیکھتے۔ ماہر افسوس سے سر نفی میں دائیں بائیں ہلاتا، پھر انگلی سے ان کو تنبیہ کرتا۔ بار بار وہ گھڑی دیکھتا۔ تبھی ایک گلابی شرٹ اور زرد ہیلمٹ والا لڑکا جو مخنی سے وجود اور چھوٹے قد کا مالک تھا، بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سر اندر ایک مسئلہ ہو گیا ہے، جونیئر انجینئر کی ایک مزدور سے لڑائی ہو گئی ہے۔ ماہر تیورا کے اس کی جانب گھوما، ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ اس سے کہ پہلے وہ کچھ اسے کہتا، نگاہ لڑکے کے کندھے کے پیچھے کورٹ یارڈ کے وسط پہ پڑی اور وہ وہیں ٹھہر گیا۔ دھوپ سے چمکتے صحن کے وسط میں وہ کھڑی تھی، کیمل رنگ کا لمبا کوٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، کندھوں تک آئے کھلے بال اور چہرے پہ مسکراہٹ، ایک دم سے جیسے اس زیر تعمیر عمارت کے پتھروں کی دھول اور پلسٹر کی مہک سارے سے انکا ہو گئی۔ ماہر کے وجود پہ چھائی کلف دور ہو گئی تھی۔ وہ ان سے معذرت کرتا ہوا تیزی سے اس طرف آیا۔ عمارت کے وسط کا یہ صحن جس میں چاروں طرف دیواریں تھیں جن میں اونچی راہداریاں اور برآمدے بنے تھے، کسی بھی رنگ سے بے نیاز ابھی تک سرمئی دکھائی دیتا تھا۔ البتہ جیسے ہی مالا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سرخ عمارت میں 2800 رنگ بھر گئے تھے۔ وہ اس کے عین سامنے جا رکا۔ دونوں کے درمیان شاید 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک دفعہ بارش میں وہ لڑے تھے اور بہت بولے تھے، بہت سا غبار اپنے اندر سے نکالا تھا، اور آج جب عمارت مکمل ہونے جا رہی تھی تو ان کی توڑ پھوڑ بھی بہت حد تک مکمل ہو چکی تھی۔ کیسی ہو؟ اسے دیکھ کے ماہر کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایک بات کرنے آئی تھی۔ تم آفس میں نہیں تھے اور فون آف تھا۔ شبنم نے بتایا کہ یہاں گئے ہو۔ او ہاں، اس نے پیشانی کو چھوا۔ کام میں بزی تھا، دھیان نہیں دے سکا۔ پھر گردن موڑ کے اونچی عمارت کو دیکھا۔ تم نے تو آرٹ ورک نہیں بنایا؟ گلہ آمیز مسکراہٹ سے واپس مالا کو دیکھا۔ اس لیے ہم بغیر آرٹ ورک کے ہی افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ کم از کم تم لوگ وقت پہ افتتاح کر رہے ہو، یہی بہت ہے۔ وہ گردن اونچی کر کے عمارت کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ماہر بے، وہ لوگ لڑ رہے ہیں اندر۔ گلابی شرٹ والے لڑکے نے جیسے اس کی معذرت نہیں سنی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا پریشان سا ان کی طرف آیا تھا۔ ماہر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، آنکھوں میں گھور کے اشارہ کیا اور پھر واپس مالا کی طرف متوجہ ہوا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے برآمدے میں آ رکے۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ لڑے تھے، وہ برآمدہ اس کے مقابل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ اس عمارت کے کسی دوسرے حصے میں کھڑا ہوتا، کہ یہاں کا ہر پتھر، ہر اینٹ، ہر کونا اس کے ساتھ گزارے لمحوں کا گواہ بن جائے۔ ہماری اس دن کے بعد ٹھیک سے بات ہی نہیں ہوئی، وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ وہ درست تھی، وہ ایک دم سے بہت مصروف ہو گیا تھا، یا شاید وہ مالا کو ہر چیز پروسیس کرنے کا وقت دے رہا تھا۔ پھر عمارت کا افتتاح بھی عین سر پہ تھا۔ سوری، میں بزی ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہارے پاس آ کے تم سے ایک بار 2 ٹوک پوچھ لوں۔ اوکے۔ ماہر نے جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے، غور سے اس کو سننے لگا۔ برآمدے میں تازہ پلسٹر اور کیروسین آئل کی مہک تھی۔ دائیں بائیں 2 مزدور پلاسٹک کی شیٹ لے کر جا رہے تھے۔ ان کی کھڑکھڑاہٹ کم ہوتی تو مالا نے کہنا شروع کیا، اس دن اغوا میں جو تم نے کہا، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ ماہر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے جا رہی ہے، اور اس نے اس موقع کے لیے کچھ سوچ کے رکھا تھا۔ اسے جولرز پہ جانا تھا، اسے ایک انگوٹھی خریدنی تھی، اور اسے ہر وہ چیز کرنی تھی جو روایتی تھی۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے مالا۔ اس کا فکرہ ابھی منہ میں ہی تھا جب گلابی شرٹ والا لڑکا، جسے وہ حیران پریشان سا صحن میں چھوڑ آیا تھا، اس برآمدے میں دوڑتا چلا آیا۔ سر، وہ میری بات نہیں مان رہے، آپ ان کو سمجھائیں۔ وہ قدرے جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ ماہر نے دانت پیس کے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ 5 منٹ صبر کرو، آتا ہوں۔ وہ برا سا منہ بنا کے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ واپس مالا کی طرف متوجہ ہوا، تناؤ بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ البتہ اطمینان سے مسکرا رہی تھی، وہ جیسے سوچ کے آئی تھی کہ اسے بات کرنی تھی۔ کیا تم اس بات کو ٹال رہے ہو؟
نہیں نہیں، میں صرف ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ تم اس سب کو پروسیس کر لو۔ میں نے پروسیس کر لیا ہے، لیکن مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے۔ دور کہیں زور سے دھپ کی آواز آئی تو وہ دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ مغربی دیوار کے ساتھ زمین پر چند بوریاں گری تھیں جو اوپر لگے مزدوروں کے لفٹر سے شاید پھسلی تھیں۔ اف، ماہر واپس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، البتہ مالا جیسے طے کر کے آئی تھی وہ اپنے کوٹ سمیت ایک ستون کے کنارے زینوں پر بیٹھی، یوں کہ کمر ستون سے لگا لی اور گھٹنے اس کی طرف تھے۔ وہ بدقت سامنے آ کے بیٹھا، کنکھیوں سے دیکھ سکتا تھا کہ 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا مخنی نوجوان ناراضی سے اسے دیکھتا فون پہ بات کر رہا ہے۔ جب تم نے کہا کہ ہم ایک ساتھ اپنا خیمہ لگائیں، یعنی کسی کمرے سے ویلڈنگ مشین کے چلنے کی سیٹی جیسی آواز سنائی دی۔ مالا کو آواز اونچی کرنی پڑی۔ یعنی ہم اپنی زندگی ساتھ تعمیر کریں، تو اس سے مراد سر ماہر بے گلابی شرٹ والا نوجوان بازو لہراتا اس کو بلا رہا تھا۔ ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور بہت ضبط سے واپس مالا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کہہ رہی تھی جب تم نے کہا کہ ہم اپنی زندگی ساتھ شروع کریں۔ ماہر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم بھی یہیں ہو، میں بھی یہیں ہوں، میں تم پر کچھ مسلط نہیں کرنا چاہتا، تم وقت لے سکتی ہو، اور میں کسی بھی چیز کو بہت رش نہیں کرنا چاہتا۔ جب تم ذہنی طور پر تیار ہو تب ہم اس بارے میں بات۔ کنکھیوں سے گلابی شرٹ قریب آتی دکھائی دی۔ ماہر فرید مٹھیاں بھینچ کے اس طرف پلٹا۔ کیا ہے؟ کھا جانے والے انداز میں سے گھورا۔ ماہر بے، انہیں سنبھالیں، وہ میری نہیں سن رہے۔ صبر کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ واپس مالا کی طرف مڑا اور زبردستی مسکرایا۔ مالا، ہمیں بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ماہر، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، مجھے بس تم سے آمنے سامنے بات کرنی تھی تاکہ مجھے کلیئر ہو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ مالا، تمہیں جتنا وقت چاہیے، مجھے وقت نہیں چاہیے، مجھے کلیئرٹی چاہیے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی نہیں تھی، سنجیدہ تھی، پرسکون۔ تم کس طرح چاہتے ہو کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کریں؟ ویلڈنگ کی آواز میں ایک دم تیزی آ گئی۔ دوسری دیوار کے ساتھ کھڑا لفٹر 2 مزدوروں کو اٹھائے نیچے اتار رہا تھا اور 4 مزدور اونچی پکار کے ساتھ کچھ کہہ رہے تھے۔ ماہر فرید کو دھول اور پلستر کی مہک حلق میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہیلمٹ اتار کے نیچے رکھی۔ وہ یہ گفتگو اس طرح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، تم ہمیشہ سے جانتی تھی مالا۔ مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے تاکہ میں کلیئر ہوں اور اپنی فیملی کو کچھ بتا سکوں۔ ماہر بے گلابی شرٹ اب 5 فٹ کے محفوظ فاصلے پر کھڑا اب 2 مزید آدمیوں کے ساتھ اس کو پکار رہا تھا۔ ماہر فرید نے بدقت ان سب کو نظر انداز کیے اپنی توجہ سامنے بیٹھی لڑکی پہ مرکوز کیے رکھی، جس کو دائیں بائیں کسی شے کی پرواہ نہیں تھی۔ I want you to be my wife۔ وہ یہ سب اس طرح نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اڑتے ہوئے چونے اور پینٹ کی مہک، ویلڈنگ کی آواز اور چنگاریوں کے درمیان، مزدوروں کے شور اور سرمئی دیواروں کے سے گھر احاطے کے درمیان، وہ اس بات کو کسی ریسٹورانٹ میں اونچی موم بتیوں، مدھم روشنیوں، پھولوں کی مہک اور ایک انگوٹھی کے ساتھ کہنا چاہتا تھا۔ کشمالہ چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ اوکے، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم چاہتے ہو کہ ہم شادی کر لیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی، آنکھیں سرما کی دھوپ سے سنہری مائل لگ رہی تھیں۔ ماہر بے مزدوروں کی لڑائی کا شور اندر سے کہیں سے اٹھ رہا تھا۔ گلابی شرٹ اسے غصے سے پکار رہا تھا، لیکن وہ صرف ان آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور بدر میری فیملی بن جاؤ اور میں اور تم ایک ساتھ اپنا گھر بنائیں۔ ہم نے ایک لمبی زندگی غلط ضد، انا، غلط فہمیوں کی وجہ سے ضائع کی ہے۔ ہم مختلف حالات میں نہیں مل سکتے تھے، ہمیں انہی حالات میں ملنا تھا، اور اس وقت ہم اپنے حالات مختلف کر سکتے ہیں۔ لفٹر دھپ سے زمین پر رکا، مزدور نیچے اترے، ترکش زبان میں زور زور سے بولتے وہ زرد ٹوپیوں کے دوسرے گروہ کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ویلڈنگ کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی، جیسے اندر کسی کمرے میں چنگاریاں نکل رہی ہوں۔ ماہر کو اپنی آواز اونچی رکھنی پڑی۔ کشمالہ خانم، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے کہتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کسی بوتل کا ڈھکن بھی نہیں، موم بتی کا دھاگا بھی نہیں۔ پھر بے چارگی سے واپس اس کو دیکھا۔ ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی مالا
جس کی ٹوپی سے بال نکل کے کندھوں پر گر رہے تھے، مسکرا رہی تھی۔ اوکے، اس نے پھر سے سر اس بات میں ہلایا۔ کب؟ وہ خالی ہاتھ بیٹھا تھا۔ دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو دینے کے لیے۔ بے چارگی اور بے بسی سے صرف مسکرا کے پوچھا۔ یکدم ساری آوازیں، شور، دھول مٹی، ہر چیز محسوس ہونا بند ہو گئی تھی۔ میں اپنی فیملی سے پوچھتی ہوں کہ وہ کب آ سکتے ہیں، ماہی اور معید، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ اور مالا رکی۔ ماہر کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اتنے برسوں میں کشمالہ مبین کو وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ ایک دم اس کے ذہن میں یہ جھماکا سا ہوا۔ یہ کشمالہ کی تمہید تھی، وہ کچھ اور کہنے آئی تھی۔ اور وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گلابی شرٹ پھر سے اس کی طرف لپکا۔ ماہر نے بازو لمبا کر کے اسے روکا۔ وہ 4 فٹ کے فاصلے پر رک گیا۔ معلوم تھا اب وہ پٹے گا۔ سوزین۔ سوزین کیا؟ سوزین نے مجھے ایک بات کہی تھی جو میرے دل سے نکل نہیں سکی۔ تم نے کہا اب ہمارے حالات مختلف ہو چکے ہیں، لیکن میرے اندر کی عورت مکمل طور پہ ہیل نہیں ہوئی۔ میرے اندر ابھی بھی انسیکیورٹیز موجود ہیں۔ اندر کمرے سے آتی ویلڈنگ کی آواز خاموش ہو گئی تھی۔ نہ ہوتی تب بھی وہ اس کا ایک ایک لفظ سن سکتا تھا۔ وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکال رہی تھی۔ گریبان پہ جھولتی سیاہ فاختہ دھوپ میں دمک رہی تھی۔ مجھے تم سے ایک سیکیورٹی چاہیے۔ ماہر نے خاکی لفافے کو دیکھا اور پھر اسے جیسے تعجب ہوا تھا۔ پرینپ؟ نہیں ماہر، مجھے کسی قسم کا پرینپ سائن نہیں کرنا۔ لیکن اس نے جیسے تھوک نگلا اور لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے اپنے وکیل سے بدر کی گارڈین شپ کے پیپرز بنوائے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم ان کو سائن کرو۔ اور بے شک زیاد اس کا باپ ہے، لیکن زیاد ایک انسٹیبل انسان ہے۔ جلد یا بدیر وہ کسی جرم کی پاداش میں یا جیل چلا جائے گا یا کسی مفرور کی طرح زندگی گزارے گا۔ وہ کبھی بدر کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ اگر تم اور میں اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ تم بدر کے گارڈین بن جاؤ۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اس کے باپ بنو۔ اس کا باپ صرف ایک تھا، ہے اور رہے گا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ اس کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو، اور بس۔ اس نے تھوک نگلا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس سے محبت کرو۔ شاید یہ ماہر فرید کے لیے ممکن نہ ہو، شاید وقت کے ساتھ یہ ممکن ہو سکے۔ ماہر نے 2 انگلیوں سے گلابی شرٹ کو اشارہ کیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ ماہر بے، آپ جلدی سے پین دو۔ اس نے لفافہ چاک کرتے ہوئے کاغذ نکالا۔ ایک نظر اس کو پڑھا، تب تک لڑکا پین اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ ماہر نے گھٹنے پر کاغذ رکھے، دستخط کیے، پھر لفافہ اسے واپس کیا۔ کچھ کہنے لگا، پھر گلابی شرٹ کو گھورا۔ تم کیوں کھڑے ہو؟ واپس جاؤ۔ وہ منہ بناتا واپس پلٹ گیا۔ تب وہ مالا کی طرف متوجہ ہوا۔ بدر تمہارا حصہ ہے۔ مالا بدر کے بغیر ادھوری ہے۔ تم اگر مجھ سے یہ پیپر سائن نہ کرواتی تب بھی میں اس کا گارڈین ہوں اور رہوں گا، لیکن یہ کاغذ اگر تمہیں یہ سیکیورٹی دیتا ہے تو مجھے اس کو سائن کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ سبز آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ تھینک یو۔ ماہر اب پھر سے اس کاغذ پہ نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ کسی $10 فی گھنٹہ والے آن لائن وکیل سے بنوایا ہے یہ پیپر؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ $25 فی گھنٹہ۔ ماہر نے کہہ کے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں یہ گارڈین شپ پیپرز اپنے وکیل سے بنوا کے ان کو پراپر طریقے سے لیگلائز کر کے 2 دن میں تمہارے حوالے کروں گا۔ تم مجھے بتا دیتی تو تمہارے یہ $25 ضائع نہ ہوتے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ان چیزوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے ساتھ ہی اٹھی۔ ہاں میں نے کہا تھا نا، تم سے شادی میں تمہاری دولت کے لیے ہی کروں گی۔ ماہر ایک دم ہنس پڑا۔ مالا لفافہ جیب میں ڈالتے ہوئے اب واپس پلٹ رہی تھی۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھے گیا۔ وہ چند قدم دور ہی گئی تھی کہ گلابی شرٹ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی اور اس کی طرف گھوما۔ اب وہ اس کی فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار تھا۔ گو کہ وہاں سے جاتے ہوئے کشمالہ مبین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن ماہر کے دل سے وہ کلک ختم نہیں ہو رہا تھا۔ سارا دن بیزاری سے اس سرخ عمارت میں گزر گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے افسوس ہو رہا تھا وہ یہ سب کچھ ویسے نہیں کر سکا جیسے اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس گفتگو کو پلستر اور چونے کے ڈھیر کے درمیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ چند دنوں میں وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا، یا شاید مالا کو اس سب کو
پروسیس کرنے کا وقت دے رہا تھا۔ دونوں صورتوں میں غلطی اسی کی تھی۔ مغرب کا اندھیرا پھیل رہا تھا جب وہ سرخ عمارت سے نکلا۔ اردل سے کار کی چابی لے لی، چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے کار سڑک پہ ڈال دی، ساتھ ہی کار فون پہ مالا کو کال ملانے لگا، پھر رک گیا۔ نہیں، وہ یہ فیصلہ خود کرے گا۔ اس معاملے میں اس کو محنت اور کوشش خود کرنی ہوگی، کیونکہ وہ مرد تھا۔ کار آگے بڑھتی جا رہی تھی اور شہر کی سڑکوں پر رش ویکینڈ کے باعث زیادہ تھا۔ رات دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی اور وہ سرخ پل کے اوپر ڈرائیو کر رہا تھا جب کار فون پہ ایک نمبر جگمگانے لگا، 150۔ عموماً اس نمبر کو دیکھ کے ماہر فرید کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی۔ ذہن میں مالا کا کہا فکرہ گونجنے لگا۔ وہ اپنی فیملی کو انفارم کرنا چاہتی تھی۔ ماہی سے اس کا ہمیشہ ایک دوستانہ تعلق رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی شخص اس نئے تعلق پہ بہت خوش ہوگا تو وہ مہابینہ مبین تھی۔ ماہر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ انگلی سے بٹن دبایا تو کار میں مہابینہ کی آواز گونجی، کیسے ہیں آپ ماہر بے؟ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھایا، ایک کار کو اوورٹیک کیا اور بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں ماہی، تم کیسی ہو؟ بچے کیسے ہیں؟ اور تمہارا ہسبینڈ؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ ماہی کے شوہر کا کیا نام تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا۔ اس کا شوہر عموماً پکچر میں نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے یاد نہیں رہتا۔ ہم سب ٹھیک ہیں۔ خاموشی چھا گئی۔ پہلے اسے لگا اس کا وہم ہے، لیکن خاموشی کا دورانیہ بڑھا تو وہ کھنکارا، یقیناً مالا نے تم سے بات کی ہوگی؟ جی اس نے بات کی تھی۔ مبارک ہو آپ دونوں کو، میں آپ کے لیے خوش ہوں۔ اس کی آواز میں خوشی نہیں تھی، اس کی آواز سپاٹ تھی۔ ماہر کو اپنی گردن کے پیچھے کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ تھینک یو ماہی۔ وہ الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کر رہا تھا۔ خاموشی پھر چھا گئی۔ میں جانتی ہوں آپ نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، لیکن کیا میں آپ سے چند باتیں پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو ماہی۔ اس نے پھر سے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ پیچھے ایک کار کی ہیڈ لائٹس چمکے تھے، نیلی جیپ، اور پھر ایک دوسری کار اس کے سامنے آ گئی۔ اسے لگا اس نے اس کار کو صبح بھی اپنے آس پاس دیکھا تھا۔ آپ کی منگنی تو کچھ عرصہ پہلے تک اپنی کزن سے ہوئی تھی، کیا وہ ختم ہو گئی؟ کیا مالا نے اس کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس کا لہجہ مزید محتاط ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایسا تناؤ چھایا جو استنبول سے وینکوور تک پھیل گیا تھا۔ بتایا تھا، لیکن میں آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ اپنی کزن سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور مالا کے آتے ہی اس سے کمٹمنٹ کر لی، کیا یہ بات مناسب ہے ماہر بھائی؟ ماہر نے گہری سانس لی، ایکسیلیٹر سے پاؤں ڈھیلا کیا، رفتار سلو ہوئی۔ وہ کار کو آخری لین میں لے گیا۔ ماہی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے کہ میں دو فکروں میں اس کی وضاحت کر دوں۔ میں آپ سے وضاحت نہیں مانگ رہی، بلکہ میں آپ کو کچھ یاد دلانا چاہتی ہوں۔ میں سن رہا ہوں۔ اس کے سارے اعصاب تن گئے تھے۔ دوسرے ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ آپ کی شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ جس لڑکی سے آپ کی شادی ہونی تھی وہ آپ کی کزن تھی، چچا کی بیٹی۔ آپ نے ایک لمحے میں اس سے کی ہوئی کمٹمنٹ توڑ دی۔ کیا گارنٹی ہے کہ مالا کو بیچ راستے میں نہیں چھوڑ دیں گے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں مالا کو چھوڑ دوں گا؟ کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ میں آپ کو جانتی ہوں اور آپ مجھے۔ آپ نے بڑے بڑے موقعوں پہ ہماری مدد کی، یہاں تک کہ بدر کو واپس لانا بھی آپ کا ہی کمال تھا۔ آپ کے ہم دونوں بہنوں پہ بہت احسان ہے، لیکن میں احسانوں کی بات نہیں کر رہی، میں کمٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ مالا سے آپ نے اگر کمٹمنٹ کی ہے تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس کمٹمنٹ کو نبھائیں گے؟ اس کے حلق میں جیسے بہت سے کانٹے اگ گئے۔ بہت دفعہ ہونٹ کھولے اور پھر بند کیے۔ تم میری اور مالا کی کہانی سے واقف ہو۔ ہمارا ساتھ برسوں کا ہے، ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو واپس ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں نے اس سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑا۔ آپ لاہور سے بھی چلے گئے تھے اس کو کچھ بتائے بغیر۔ تب حالات مختلف تھے، لیکن آپ تو وہی ہیں ماہر بے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ آپ میری بہن کو بیچ راستے میں نہیں چھوڑ دیں گے؟ اس نے اسٹیئرنگ کا رخ گھمایا۔ کار ایک دوسری سڑک پر ڈالی۔ بیک ویو مرر میں پھر سے نیلی جیپ کی جھلک دکھائی دی۔ ماہر نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ تمہیں کس چیز کا خوف ہے ماہی؟ میری بہن نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے ایک درست فیصلہ کیا تھا، وہ درست نہیں نکلا۔ ایک مرد نے اس کو اندر باہر سے توڑ کے رکھ دیا۔ اس نے اپنے بچے کو اکیلے پالا ہے۔ میں نے اس کو بہت عرصہ بہت سے لوگوں سے ملوانے کی کوشش کی،
لیکن اس کو ہر شخص کے بارے میں دور اندر یہی خوف ہوتا تھا کہ وہ اسے بیچ راستے میں چھوڑ دے گا۔ ابینڈن کی انسیکیورٹی، آپ کے بارے میں وہ مطمئن ہے، اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن مجھے آپ کے منہ سے سننا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بہن کو دوبارہ تکلیف ملے۔ اگر آپ اپنی کزن سے کمٹمنٹ توڑ سکتے ہیں تو آپ مالا سے کمٹمنٹ بھی توڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے میری بہن کو بیچ راستے میں چھوڑا تو آپ کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ بولتے بولتے ماہی کا سانس پھول گیا تھا۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی۔ بیک ویو مرر میں دکھائی دیتی نیلی جیپ اب بہت دور رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ بہت سا تناؤ اور تشویش تھی، البتہ جب وہ بولا تو آواز پرسکون تھی۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ اسے کبھی اکیلا کروں گا، چاہے زندگی میں جو بھی مقام آئے میں اس کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا، سوائے اس صورت میں کہ اس نے بہت کچھ حلق میں اتارا کہ میری زندگی ختم ہو جائے اور موت ہمیں جدا کر دے۔ اس کے علاوہ میں کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں تمہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، بس وعدہ کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف پھر سے خاموشی چھا گئی، البتہ دو برازموں کے درمیان پھیلا تناؤ جیسے کم ہوا تھا۔ مجھے آپ ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے، آپ میرے دوست بھی ہیں، محسن بھی، لیکن مجھے اپنی بہن آپ سے کہیں زیادہ پیاری ہے، اور میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ اس کو پھر سے تکلیف ملے، اس لیے وہ جیسے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ آپ ہر روز اس عہد کو دہرائیں گے کہ آپ مالا کو کبھی بیچ راستے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں چھوڑوں گا۔ رابطہ منقطع ہو گیا، آواز سرد پڑ گئی اور کار خاموش ہو گئی۔ اس نے دل میں دہرایا، نہیں چھوڑوں گا، سوائے اس کے کہ موت ہمیں جدا کر دے۔ پھر اسپیڈ بڑھا دی، البتہ اس کی آنکھیں بار بار بیک ویو مرر کی طرف اٹھتی تھیں۔ وہ جیپ اب اس کا تعاقب نہیں کر رہی تھی۔ جیولری سٹور کے اندر چکا چوند روشنیاں پھیلی تھیں۔ وہ پارکنگ سے نکلا اور ایک دفعہ دائیں بائیں دیکھا۔ دور دور تک کہیں بھی اس نیلی کار کا نام و نشان نہیں تھا۔ ماہر نے سر جھٹکا۔ جو وقت مکتوب تھا اس سے نہ کوئی ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے۔ پھر اسے کس چیز کی پرواہ تھی؟ ڈر کیسا؟ وہ اسٹور میں داخل ہوا تو سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی اس کے سامنے آئی۔ خوش آمدید ماہر بے، آپ کی اپائنٹمنٹ بیرین خانم کے ساتھ ہے، آپ بیٹھیں، وہ آتی ہوں گی۔ وہ مسکرا دیا، تنے اعصاب جیسے ڈھیلے کرنے کی کوشش کی، البتہ ذہن کے پچھلے کسی خانے میں خطرے کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ جب تک وہ ان مخملی صوفوں پر بیٹھا اور بیرین خانم آئیں اور ایک کے بعد ایک جیولری ڈش اس کے سامنے رکھتی گئیں، وہ نیلی جیپ اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ جیولری کیسز میں چمکتی دمکتی بہت سی انگوٹھیاں رکھی تھیں، بیگٹس، سولیٹیئرز، آڑی ترچھی شکلوں والے ہیرے۔ اس کی نگاہیں ان تمام آنکھیں خیرہ کرتے پتھروں پہ پھسلتی گئیں۔ زارا کو اس نے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا تھما دیا تھا، وہ اپنے لیے انگوٹھی خود لے آئی تھی اور اس کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ کارڈ بل چھوڑ گئی تھی، مگر کشمالہ زارا نہیں تھی۔ ماہی نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا؟ وہ زارا کی مثال دے رہی تھی، مالا اور زارا کا کیا مقابلہ تھا؟ اف، اس نے ذہن کو واپس ان سخت ترین کاربن کے پتھروں پہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ سیلز مینیجر ایک آنسو والی شکل انگوٹھی اٹھا کے اس کو اس کی خصوصیات بتا رہی تھی، ڈائمنڈ کی کلیئرٹی، کٹ، اس کا رنگ۔ ماہر فرید نے پہلو بدلا، یہ ساری انگوٹھیاں زارا جیسی عورتوں کے لیے تھیں، مالا کے لیے وہ کیا لے سکتا تھا؟ جب وہ ہر انگوٹھی پہ نفی میں سر ہلاتا گیا تو بیرین خانم ساتھ والے صوفے پر بیٹھیں، بازو سے مخملی ڈش کو پرے دھکیلا اور ماہر فرید کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو کس طرح کی انگوٹھی چاہیے؟ وہ چند لمحے بے بسی سے سوچتا رہا۔ ایسی چیز جو اس کو اچھی لگے۔ کیا آپ ان کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی پسند سے اس کی پسند کی چیز لینا چاہتا ہوں۔ سیلز مینیجر نے سمجھتے ہوئے سر اوپر نیچے ہلایا۔ یہ صرف تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو اچھے سے جانتے ہوں۔ کیا آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں ماہر بے؟ ایک لمحے کے لیے ماہی کی باتیں، نیلی جیپ کا تعاقب اور چونے اور پلستر سے بھری سرخ عمارت کی مہک، ہر شے جیسے اس کے وجود سے اتر گئی۔ وہ مسکرا دیا، تنے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ میں اس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ سیلز مینیجر اسی دل فریب انداز میں مسکرائی۔ پھر بتائیے، اس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس کا بیٹا۔ سیلز مینیجر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ مادی چیزوں میں، انسانوں میں نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کندھے اچکا دیے۔ شاید اس کا کیمرہ، وہ فوٹوگرافر ہے۔ شاید اس کا پینٹ برش،
اس نے یاد کرنے کی کوشش کی وہ کیا چیز اپنے ساتھ رکھتی تھی، اپنی ہر قید سے نکلتے ہوئے، ایک نئی قید میں جاتے ہوئے، ایک ملک سے فرار ہوتے ہوئے، دوسرے ملک میں جاتے ہوئے، ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں آتے ہوئے، وہ کیا چیز ہے جو مالا سے کبھی جدا نہیں ہوتی تھی؟ وہ ایک دم چونکا۔ اس کے پودے۔ سیلز مینیجر کھل کے مسکرائی۔ 1 منٹ، وہ کہہ کے اٹھی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ مخملی کیس تھا جس کے اوپر ایک انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کے انگوٹھی ماہر کے سامنے کی۔ روز گولڈ رنگ کی انگوٹھی پہ ننھے ہیروں سے ایک پتا بنا تھا۔ ماہر فرید نے بالآخر مسکرا کے گہری سانس لی۔ اس کو یہ پسند آئے گی۔ آج کے سارے دن میں سب سے اچھا یہی ہوا تھا۔ جولری سٹور کے مقابل سڑک کے کنارے وہ نیلی جیپ کھڑی تھی۔ ہیڈ لائٹس بجھی تھیں اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زیاد سلطان اسٹور کی گلاس وال کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے اسے ماہر فرید نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پہ پیر رکھا اور جیپ کو زن سے بھگا کے آگے لے گیا۔ وہ نیلی جیپ اگلے 3 دن تک ماہر کو دکھائی نہیں دی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا وہم نہیں تھا، لیکن کام نے واپس اس کو اسی طرح الجھا دیا تھا۔ اس شام وہ آفس سے واپسی پہ نشان تاشی آ گیا۔ بیربل کی بیکری کے باہر اندھیرا تھا۔ اسٹریٹ کے سارے ریسٹورانٹ اور شاپس کی بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ بارش کے باعث سڑک گیلی تھی اور اس پہ ان بتیوں کا زرد عکس پڑ رہا تھا۔ ایسے میں بیکری کے اندر جاؤ تو جگہ جگہ تعمیراتی میٹیریل رکھا تھا۔ دیواروں کے نیچے فرش پر پلاسٹک شیٹس بچھی تھیں۔ زینے چڑھ کے اوپر آؤ تو ایک دیوار کے سامنے شیٹ پر بہت سے برش، پینٹ اور لکڑی کے ٹکڑے رکھے تھے۔ پہلے کی نسبت تعمیراتی کام کی شکل کافی حد تک نکل آئی تھی، البتہ وہ دیوار بھی ابھی تک نامکمل تھی۔ سامنے لمبے کاؤچ پر بدر بیٹھا تھا، پیروں پر کمبل اور ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ کوئی ویڈیو چلی تھی۔ ساتھ ہلال بیٹھی تھی اور چہرہ ان دونوں کی طرف موڑے ہوئے وہ ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ بیربل فرید پہلوؤں پر ہاتھ رکھے کھڑا ناقدانہ نظروں سے اس مورال کو دیکھ رہا تھا جو کشمالہ نے آدھا پینٹ کیا تھا، اور اس وقت وہ ساتھ کھڑی اسے اس پینٹنگ کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ جب بیربل نے بورسا ہو کر چہرہ اس کی طرف موڑا، پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ یہ بیکری میری ہے یا تمہاری؟ مالا مسکرا دی۔ بھورا سویٹر پہنے جس کے آستین اونچے چڑھے تھے اور بال چھوٹی پونی میں بندھے تھے، اس سوال پہ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بیکری تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی بیربل۔ تو ماہر بے کے اس اسٹنٹ کا کیا جو انہوں نے تمہارے نام بیکری لگا کر کیا تھا؟ بیربل نے انگلیوں سے فضا میں دستخط کرنے کا اشارہ کیا، پھر میں سر جھٹکا۔ مالا نے بے اختیار مسکراہٹ روکی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بیکری کس کے نام ہے؟ یہ تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی، اور تم ہی اس کو چلاؤ گے۔ بیربل نے سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ اس نے اوور سائز سفید سویٹر کے ساتھ ٹراؤزرز پہن رکھے تھے، کان میں بالی اور بال کس کے پونی میں بندھے تھے۔ بوریت سے دائیں بائیں دیکھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میری بیکری گلابی رنگ کی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے تم اب گلابی رنگوں کا پیچھا کرنے والی عمر سے نکل چکے ہو۔ بیربل نے خفگی سے اسے گھورا، بولا کچھ نہیں۔ رنگ بہت اہم ہوتے ہیں بھی، میں نے بیکری کو ایک زیادہ باوقار لک دینے کی کوشش کی ہے۔ پرپل اور براؤن، ان دونوں رنگوں کو آپس میں مکس اینڈ میچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چڑچڑا سا لگ رہا تھا۔ گزشتہ آدھے گھنٹے میں جب سے وہ لوگ یہاں موجود تھے، بیربل نے ہر چیز پہ اعتراض کیا تھا۔ وہ رنگ مالا کے لیے اہم ہوں گے بیربل بھائی، اٹس اوکے۔ ہلال نے پیچھے سے کہا تو مالا نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ ہلال کے بال فرنچ چٹیا میں بندھے تھے اور وہ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اندر آنے کے باوجود اس نے کوٹ نہیں اتارا تھا۔ بھوری شفاف آنکھیں بس سامنے کسی نقطے کو دیکھ رہی تھیں۔ مالا نے احتیاطاً ایک دوسری نظر بدر پہ ڈالی۔ ہر چند منٹ بعد اسے بدر کی طرف دیکھنے کی عادت تھی۔ وہ ہلال کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکا تھا، وہ محفوظ تھا۔ اس نے اطمینان سے چہرہ واپس بیربل کی طرف موڑا جو اب اس کی پینٹ کردہ کشی کسی شے پہ تبصرہ کر رہا تھا۔ بیربل ابھی کچھ کہہ ہی رہا تھا جب مالا کسی خیال کے تحت ریلنگ پہ جھکی، نیچے جھانکا۔ نیچے کوئی نہیں تھا، لیکن اس کی نگاہیں دروازے پہ جمی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ ابھی کھلے گا، اسے ماہر کے آنے سے پہلے ہمیشہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک لمحہ، دوسرا، وہ مسکراہٹ دبائے دیکھی گئی۔ تیسرے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ دروازے کا کونا گھنٹی سے ٹکرایا، چھنچھناہٹ گونجی۔ چوکھٹ سے اندر داخل ہوتے ماہر نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر اوپر۔
اسے دیکھ کے وہ مسکرایا۔ ماہر آیا ہے، مالا نے مڑ کے ان سب کو بتایا۔ بیربل نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جس پہ بے انتہا خوشی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ روز ہی دیکھتے ہیں ہم ماہر بے کو۔ ناک سے مکھی اڑا کے وہ دوسری دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ وہ اسی طرح وہیں کھڑی ماہر کو دیکھے گئی جب تک کہ وہ زینے چڑھتا اوپر نہ آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ ماہر کے پیچھے شبنم بھی آئی پیڈ پکڑے اوپر آ رہی تھی، لیکن مالا نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہاں پہنچا تمہارا کام؟ وہ اس کے عین سامنے آ رکا تھا۔ اس نے بھی شاید وہاں موجود کسی دوسرے فرد کو نہیں دیکھا تھا، وہ بھی صرف مالا کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن سے کام سست ہو گیا ہے، لیکن ہم اس مہینے کے آخر تک بیکری کو اوپن کر لیں گے، وہ مسکرا کے بتا رہی تھی۔ بیربل نے مڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ نگاہوں نے ٹینس بال کی طرح ماہر سے مالا اور واپس ماہر تک کا سفر کیا۔ پھر چہرے پر مزید بیزاریت اتر آئی۔ سر جھٹک کے واپس دیوار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں آنے کی زحمت کیوں کی ماہر بے؟ گھر میں آپ سے ملاقات ہو ہی جانی تھی۔ ماہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو ان کی جانب پشت کیے اکھڑا اکھڑا سا کھڑا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کھنکارا۔ ایک نظر ان سب کو دیکھا، پھر ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ وہاں چند ورکرز ابھی تک لگے تھے۔ شبنم ہلال کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی، مسکرا کے سب کو سلام کیا، پھر استفہامیہ نظروں سے ماہر کو دیکھا، جیسے فیملی کے درمیان خود کو ساتھ لائے جانے کی وجہ جاننا چاہتی ہو۔ مالا بھی ماہر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہلال کی توجہ بھی یہیں تھی، صرف بیربل فرید تھا جو اس وقت اس وال مورال پہ تنقید کرنے میں مصروف تھا۔ جب ماہر ایک دفعہ پھر کھنکارا، بیربل اسی بیزاری سے پلٹا۔ کیا ہے؟ سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، بھورے سویٹر والی لڑکی اور گرے لمبے کوٹ والا ماہر۔ وہ کھنکار کے جیسے ان سب کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ کہیے، بیربل نے بادل نخواستہ سننے پہ آمادگی ظاہر کی۔ ہمیں آپ کو کچھ بتانا تھا۔ شبنم بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں؟ پہ پلکیں زور سے جھپکائی۔ فوراً سے بیربل کو دیکھا۔ بیربل البتہ حیران نہیں ہوا تھا۔ بتائیے، وہ صرف بیزار تھا۔ ایک لمحے کے لیے بیکری کی بالائی منزل پہ پلاسٹک شیٹس اور پینٹ کے ڈبوں کی مہک کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر ماہر کھنکارا، اٹھی گردن اور چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ میں اور مالا شادی کر رہے ہیں۔ واٹ؟ شبنم کا منہ ایک لمحے کے لیے کھل گیا، پھر جلدی سے اس پہ ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے سب سے پہلی اس کی چہک گونجی۔ بہت مبارک ہو سر۔ وہ ایک کان سے دوسرے کان تک مسکرا رہی تھی اور بدقت اپنی خوشی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی؟ ہلال خوشگوار حیرت سے اٹھی اور جا کے ماہر کے گلے لگ گئی۔ پھر اس سے الگ ہو کے اس نے ٹٹول کے مالا کے بازو کو تھاما۔ وہ بھی اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا بدر اور میں ایک ساتھ بڑے ہوں گے، وہ مالا کے ہاتھ پکڑ کے جوش سے کہہ رہی تھی، اور سامنے کھڑا بیربل فرید بازو سینے پر لپیٹے اکتاہٹ سے باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہلال مالا کی طرف گئی تو ماہر نے بیربل کو دیکھا، ایک ابرو اٹھایا۔ اصولاً تو مجھے بھی کہنا چاہیے کہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا، وہ اسی انداز میں بولا، لیکن وہاں موجود کسی پہ اس کی اس خفگی کا اثر نہیں ہوا تھا۔ شبنم نے بس اسے گھورا، مالا ہنس دی اور ماہر اسی طرح اسے دیکھے گیا۔ بیربل نے خود ہی کندھے اچکا دیے۔ لیکن چونکہ میں ایک مشینی دل کا کنٹرول فریک نہیں ہوں، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم لوگوں نے شادی کا فیصلہ مجھے بتائے بغیر کیا ہے۔ جو چاہو کرو۔ پھر آنکھیں گھما کے بڑبڑایا، جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شادی ہونے والی ہے۔ شبنم نے اسے بری طرح گھورا، لیکن وہ اسی ڈھٹائی اور بے رخی سے کہتا جا رہا تھا، ویسے بھی تم لوگوں کی خوشی 4 دن کی ہوگی، اس کے بعد ایک دوسرے سے بیزار ہو جاؤ گے اور لڑائیاں کرو گے۔ یہ ٹوتھ برش کس نے رکھا ہے اور یہ تولیہ کس کا ہے، یہی بن جائے گی زندگی۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کی خوشی میں خوش ہو سکتے ہیں بیربل بھائی؟ اب کے ہلال بھی خفا ہوئی تھی۔ مالا نے مسکراہٹ بدقت روکی۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیربل، کیونکہ ہم ہمیشہ سے لڑائی کرتے آئے ہیں۔ اوکے، مبارک ہو، واٹ ایور۔ کب ہونی ہے فیری ٹیل ویڈنگ؟ وہ بادل نخواستہ آگے بڑھا، ماہر کے کندھے سے اپنا کندھا اور بازو ملا کے جیسے اسے مبارکباد دی، اور فوراً الگ ہو کے اس وال مورال کی طرف چلا گیا۔ ماہر نے بس مسکرا کے جیسے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ پرپل اور براؤن بھی کوئی کلرز ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ہم ایک چھوٹا سا ایونٹ کریں گے صرف فیملی کے لیے، اور شبنم تم سارے انتظامات دیکھو گی، کیونکہ مجھے کرمزی عمارت کے افتتاح تک
کسی شے کا وقت نہیں ملے گا، وہ شبنم کو ہدایت دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہلال اب واپس ماہر کے کندھے سے جا لگی تھی اور اس کا دوسرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ہلال کے گرد بازو پھیلائے کھڑے اور شبنم کو ہدایت دیتے ماہر نے کنکھیوں سے دیکھا کہ مالا کاؤچ تک گئی ہے، پنجوں کے بل اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھی ہے اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہیں۔ بدر نے چہرہ اٹھا کے مالا کو دیکھا کیونکہ وہ اس کی ویڈیو روک چکی تھی۔ وہ نرمی سے اسے ماما از میرنگ دس مین بتا رہی تھی۔ ماہر رک کے بے اختیار اس طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کا دل زور سے دھڑکا، جیسے اس چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کی اس چوائس کو اپروو کرنا ہو، جیسے اگر وہ انکار کر دے گا تو یہ سب نہیں ہو سکے گا۔ بدر نے ایک دم چونک کے چہرہ اٹھایا۔ پہلے اس نے ماہر کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں کو، پھر واپس ماہر کو اور پھر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ بار بار شاید وہی بات دہرا رہی تھی، اس امید پہ کہ اسے سمجھ میں آ جائے گی۔ ماہر فرید بالکل ٹھہر کے اسے دیکھے گیا۔ بدر نے 2 دفعہ دوبارہ سیڑھیوں کو دیکھا۔ ماہر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نیچے ورکرز کے کام سمیٹنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن زینوں پہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ بچہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جو ماہر نہیں دیکھ سکتا تھا؟ اس صبح اغوا جانے سے پہلے بھی اس نے یہی منظر دیکھا تھا۔ بدر چونکا تھا۔ وہ کیوں چونکا تھا؟ اس کی کمر پر جیسے چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ بہت سی پہیلیاں واپس ذہن میں سر اٹھانے لگیں جنہیں وہ حل نہیں کر سکتا تھا۔ پستہ اور فیروزی، پولیس اسٹیشن میں بیٹھی وہ عورت جو اپنے اڈاپٹڈ بچے کے بارے میں بتا رہی تھی، کاٹن کینڈی مین اور اس کی شدید انوائنگ بیٹی، بہت سے مناظر اس کے سامنے لہرائے۔ ان سب میں سب سے واضح آواز آلیان سادان کی تھی۔ نگینہ بیگم بچے کیوں اغوا کرتی تھیں؟ وہ دونوں سمندر کنارے بینچ پر بیٹھے تھے، آمنے سامنے۔ فضا میں نمکین پانی کی مہک تھی اور اوپر پورا چاند جو اس گفتگو کا گواہ تھا۔ نگینہ بیگم اس قدیم داستان کی ماننے والی تھیں جو سحر عشق سے پیدا ہوئے بچوں سے جڑی ہے۔ کیسی داستان؟ وہ دم سادے سن رہا تھا۔ برسوں سے جس سوال نے اسے الجھا رکھا تھا، آلیان سادان کے پاس اس کا جواب موجود تھا۔